الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم کی طلب کے لیے، علم کی جستجو کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے، پھر فرمایا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا دن ہے ایک نئی سیریز کے ساتھ۔ اس سیریز کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مین ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے اعمال اور زیادہ اجر، چھوٹے عمل بڑا ثواب، کہ وہ کون کون سے عمل ہیں جو مختصر ہیں، چھوٹے ہیں، کرنے میں آسان ہیں، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آج ان میں سے سب سے پہلی حدیث ہم پڑھیں گے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص علم کی جستجو کی خاطر کسی رستے پر چلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس رستے پر چلنے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ جنت کے رستے پر چلا دیتے ہیں، اور جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم جو دنیا میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم تعلیم کا نام دیتے ہیں، اس میں میتھس ہے، فزکس ہے، کمپیوٹر ہے، بیولوجی ہے، مختلف جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں جو ہمیں اسکول کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، اصل میں وہ علم نہیں ہے۔ اسے ہم دنیا کو کمانے کا فن تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ علم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس کو حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن جو اصل علم ہے وہ دو ہی ہیں، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے اور دوسرا طب کا علم ہے، ٹھیک؟ تو اسی طرح علم کے رستے پر گامزن ہو جائیں، ہم علم کے رستے کو جوائن کر لیں۔ علم کا جو رستہ ہے وہ ہم دین کو سکھانے کی طرف، ہم کوئی قرآن کی آیت، کوئی تفسیر، اسی طرح کوئی احادیث کو سیکھنے کے لیے، احادیث کو سیکھ کر پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے نا جنت کے رستے پر گامزن ہو سکیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر علم کو سیکھنے سکھانے کی غرض سے جاتا ہے، علم کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، یا وہ کوئی نیکی خیر کی تلاش کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہاں سے علم سیکھتا ہے، قرآن و حدیث کو سنتا ہے، یا کسی خطبے کے لیے، کسی درس کے لیے جاتا ہے، تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اسے مکمل کامل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، یہ چھوٹا عمل ہے صرف مسجد میں۔ مثال کے طور پر اگر ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا عمل جس کو کرنے کے لیے ہمیں کئی لاکھوں لگ جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو 30 لاکھ 25 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، یعنی حج کے ایکسپینسز جو ہیں وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں کسی نیت سے، اچھی نیت سے، خیر سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اس کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی حج پر جاتا ہے، وہ ایک کافی بڑی رقم لگاتا ہے اور کافی اخراجات اس کے آتے ہیں۔ وہ حج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تغدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ اس سب کے کرنے کے باوجود اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ جو عمل ہے، چھوٹا سا عمل، کہ جس کی گارنٹی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو بھی شخص مسجد میں درس سیکھنے، کوئی علم سیکھنے جاتا ہے، خیر کی نیت سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامل مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں، اور اس چیز کی گارنٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکثر جو ہمارے فارغ اوقات ہوتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھ کے احادیث پڑھیں، ہم قرآن کی تفسیر جو ہے ان سے سیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم عالم دین کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کے یہ چیز سیکھیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔